بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صبح کے ناشتے میں ڈبل روٹی استعمال کرتے ہیں۔ صحت مند افراد اگر کبھی کبھار اسے استعمال کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ڈبل روٹی کو روزانہ ناشتے کے طور پر استعمال کرنا بہت سے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم ڈبل روٹی کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور اس کے استعمال سے ہونے والے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم نقصانات پر بات کریں گے، اور جو تھوڑا بہت فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے اسے بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم جو ڈبل روٹی یا بریڈ استعمال کرتے ہیں وہ کن چیزوں سے بنتی ہے۔ ڈبل روٹی کا بنیادی جز تو میدا ہے، پھر اس میں ٹیسٹ کے لیے کچھ نمک اور چینی شامل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں غیر صحت بخش قسم کے سستے ترین گھی اور کچھ خمیر وغیرہ شامل کیا جاتا ہے۔ جب ہم بریڈ کھاتے ہیں اور اسے چباتے ہیں تو ہمارے منہ میں پیدا ہونے والے لعاب میں موجود امائلیز انزائم ڈبل روٹی میں موجود کاربوہائیڈریٹس کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، اور کیونکہ معدے میں ڈائٹری فائبر نہیں ہوتا اس لیے یہ عمل کافی تیزی سے ہوتا ہے، اور یہ ہمارے معدے میں پہنچتے ہی تیزی سے گلوکوز میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی غذا چھوٹی آنت میں پہنچتی ہے وہاں سے گلوکوز خون میں جذب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ڈبل روٹی سمپل کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں فائبر بھی نہیں ہوتا، اس لیے یہ نہایت تیزی سے گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہے اور خون میں شامل ہو کر لبلبے کو انسولین خارج کرنے کا سگنل دیتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی انسولین ہمارے خون میں شامل ہو کر اس گلوکوز کو ٹھکانے لگانے کا کام شروع کر دیتی ہے، اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ گلوکوز خون سے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم تھکاوٹ، بھوک اور چڑچڑے پن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ کیفیت ناشتے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈبل روٹی سے پیدا شدہ گلوکوز ہر چند کے ہمارے مسلز اور دماغ کو فوری توانائی فراہم کرتا ہے، لیکن یہ صرف کچھ ہی دیر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ گلوکوز اگر ہماری فوری ضرورت سے زیادہ ہو، جو اکثر ہوتا ہے، تو پھر یہ گلائکوجن یا پھر چربی کی شکل میں جمع ہو کر وزن بڑھنے اور موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ نوٹس کیا ہوگا کہ ڈبل روٹی کے ناشتے کے بعد پیٹ بھرا ہونے کا احساس تھوڑی دیر ہی رہتا ہے، اور پھر بھوک محسوس ہونے لگتی ہے، اور خاص طور پر میٹھے کی طلب شدت سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ ڈبل روٹی کے ناشتے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں استعمال ہونے والا میدا اتنا پروسیس کیا جاتا ہے کہ اس میں سے فائبر سمیت تمام ضروری غذائی اجزاء جیسے وٹامن اور منرلز نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ صرف خالی کیلوریز کا ہی ذریعہ بنتا ہے، اور اس وجہ سے ڈبل روٹی کا گلائسیمک انڈیکس کافی ہائی ہوتا ہے، اور ہائی گلائسیمک انڈیکس والی غذائیں زیادہ استعمال کرنے سے ڈائبٹیز کا مرض لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناشتے میں اکثر ڈبل روٹی استعمال کرنے کے کچھ لانگ ٹرم نقصانات ہوتے ہیں، جیسے وزن میں اضافہ، دائمی امراض جیسے ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ ڈیزیز وغیرہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ بار بار خون میں شکر کی سطح بلند ہونے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انسولین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈبل روٹی میں کیونکہ فائبر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے اس کا اثر ہمارے ہاضمے کے نظام پر پڑتا ہے اور قبض کی شکایت لاحق ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری بڑی آنت میں موجود دوستانہ بیکٹیریا پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ غذا میں موجود حل پذیر ریشہ ان بیکٹیریا کی خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور ان دوستانہ بیکٹیریا کی تعداد میں کمی کئی طرح کے مسائل پیدا کرتی ہے۔ تو اس ویلاگ کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روزانہ ناشتے میں بریڈ کا استعمال کسی بھی طرح سے فائدہ مند نہیں، اور صرف بریڈ ہی نہیں بلکہ بیکری کی دیگر اشیاء جیسے رسک یعنی پاپے، باقرخانی اور کیک رس وغیرہ بھی اتنے ہی نقصان دہ ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ ناشتے میں سالن روٹی کھا لیں، وہ بھی بریڈ سے کئی گنا بہتر ثابت ہوتی ہے۔ آج کے ویلاگ کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔